بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 69 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لا تحزن اذ اساءوا بک الظن وکنت محسنا فانہ خیر لک۔ عبارت دیکھ لیں۔ اودع تاجر من تجار نیسابور جاریتہ عند الشیخ ابو عثمان الحیری فوقع نظر الشیخ علیہ یوما فعشقها وشغف بها فكتب الى شیخه ابی حفص الحداد بالحال فاجابه بالامر بالسفر الى الريج الى صحبة الشیخ یوسف فلما وصل الى الريج وسأل الناس عن منزل الشيخ يوسف اكثر الناس في ملامته وقالوا كيف يسأل تقي مثلك عن بيت شقي فاسق، فرجع الى نيسابور وقص على شيخه القصة فأمره بالعود الى الريج وملاقات الشيخ يوسف المذكور، فسافر مرة ثانية الى الريج وسأل عن منزل الشيخ يوسف ولم يبالي بذم الناس وازدرائهم به، فقيل له إنه في محلة الخمارة فأتى عليه وسلم عليه فرد عليه السلام وعزمه، وكان إلى جانبه صبي بارئ الجمال وإلى جانبه الآخر زجاجة مملوءة من شيء كأنه الخمر بعينه، فقال له الشيخ أبو عثمان ما هذا المنزل في هذه المحلة؟ فقال إن ظالما شرى بيوت أصحابنا وسيرها خمارة ولم يحتج إلى شراء داري، فقال له ما هذا الغلام وما هذا الخمر؟ فقال أما الغلام فولدي من صلبي وأما الزجاجة فخل، فقال ولم توقع نفسك في مقام التهمة بين الناس؟ فقال لئلا يعتقدوا أنني ثقة أمين ويستودعونني جواريهم فأبتلى بحبهن، فبكى أبو عثمان بكاء شديدا وعلم قصد شيخه فهكذا أحوال أهل الله نفعنا اللہ تعالی بہم۔ عبارت کے بعد ترجمہ دیکھ لیں۔ تو غم مت کر اگر تیرے بارے میں لوگ بدظن ہو اور تو پاک دامن ہو، اس لیے کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نیشا پور کے تاجروں میں سے ایک تاجر نے اپنی لونڈی کو شیخ ابو عثمان حیری کے پاس ودیعت رکھوایا۔ شیخ کی نظر ایک دن اس لونڈی پر پڑ گئی، شیخ کو اس سے محبت ہوگی اور اس کے دل دادا ہو گئے۔ شیخ نے اپنے شیخ ابو حفص حداد کے پاس اپنی حالت لکھا تو ان کے شیخ نے ان کو جواباً حکم دیا کہ وہ رے شہر کی طرف سفر کریں تاکہ شیخ یوسف کی صحبت حاصل کریں۔ تو جب یہ رے پہنچے ہیں اور لوگوں سے سوال کیا شیخ یوسف کے گھر کے بارے میں، تو لوگوں نے ملامت زیادہ کی ان کو اور کہا آپ جیسا متقی آدمی ایسے بدبخت فاسق آدمی کے بارے میں کیسے سوال کر سکتا ہے۔ شیخ ابو عثمان نیشا پور واپس لوٹ آئے اور اپنے شیخ کو سارا قصہ بیان کیا تو ان کے شیخ نے ان کو دوبارہ رئی لوٹنے کا حکم دیا اور شیخ یوسف جن کا پہلے ذکر ہوا ہے اس سے ملاقات کا حکم دیا۔ شیخ ابو عثمان حیری نے دوسری مرتبہ سفر کیا رئی شہر کی طرف اور لوگوں سے شیخ یوسف کے گھر کے بارے میں پوچھا اور لوگوں کی مذمت کرنے اور شیخ کے بارے میں حقارت والے کلمات کی پرواہ نہ کی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ شرابیوں کے محلے میں ہیں۔ تو شیخ ابو عثمان حیری وہاں پر تشریف لائے ہیں اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ان کی تعظیم کی، اور ان کی ایک جانب انتہائی خوبصورت بچہ اور دوسری جانب ایک شیشی تھی جو کہ کسی چیز سے بھری ہوئی تھی، گویا کہ وہ بے عینی ہی شراب ہے۔ شیخ ابو عثمان نے شیخ یوسف سے کہا آپ کا گھر اس محلے میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک ظالم نے ہمارے ساتھیوں کے گھروں کو خرید لیا اور اس کو شراب خانہ بنا دیا اور وہ درپے نہ ہوا میرے گھر کو خریدنے میں۔ تو شیخ ابو عثمان نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے اور یہ شراب کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لڑکا یہ تو میرا سلبی بیٹا یعنی حقیقی بیٹا ہے، اور بہرحال یہ شیشی تو یہ سرکہ ہے۔ تو شیخ ابو عثمان نے کہا آپ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان تہمت کی جگہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے تاکہ لوگ میرے بارے میں بھروسے مند اور امانت دار ہونے کا اعتقاد نہ رکھیں اور اپنی لونڈیوں کو میرے پاس ودیعت نہ رکھیں تاکہ میں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ابو عثمان بہت زیادہ روئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ان کے شیخ نے جو ان کو یہاں پر بھیجا تھا تو ان کا کیا ارادہ تھا۔ اسی طرح اہل اللہ کے حالتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے لا تحزن، حزن یحزن، اس کا مطلب ہوتا ہے غمزدہ ہونا، غمگین ہونا، اسی سے یہ واحد مذکر نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ آگے ہے اودع، اودع یودع ایداع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا۔ اصل میں امانت اور ودیعت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے جو کہ آپ فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں نظر ینظر، اس کا مطلب ہے دیکھنا، عاشق یا عشاقو، باب اس کا سمیع یسمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت محبت کرنا، محبت میں آگے بڑھ جانا۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں شغف بہا، یہ مجہول کا صیغہ ہے لیکن باب اس کا بھی سمیع یسمع ہوتا ہے، شاغف یشغف، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دل دادا ہونا اور یہ مجہول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اجاب یجیب اجابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ وصل یصل، اس کا مطلب ہے پہنچنا۔ بالا یبالی مبالاتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ لم یبالی یعنی اس نے پرواہ نہ کی۔ ازدرا یزدری ازدرا، باب اس کا افتعال ہے تو یہاں پر تا کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل سمجھنا۔ خمارہ، شراب خانے کو کہا جاتا ہے جہاں پر شراب فروخت کی جاتی ہے اور یہ خمر سے ہے۔ آگے دیکھیں بارئ الجمال، باروع یبروع، باب اس کا کروم یکرم آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے با کمال ہونا۔ شرع یشری، اس کا مطلب ہے خریدنا، واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔
ثقہ بھروسے مند کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ثقات آتی ہے۔ اسی طریقے سے امین، اردو میں بھی امین کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع امنا آتی ہے، دیانتدار کو کہا جاتا ہے۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ پہلے عنوان دیکھیں، لا تحزن، آپ غمزدہ نہ ہو، اذ اساؤ بک الظن، جب لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں، وکنت محسنا، اس حال میں کہ آپ محسن یعنی پاک دامن ہو، فإنہ خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیشا پور جو کہ ایک بڑا مشہور شہر ہے، اس کے تاجروں میں سے ایک تاجر نے امانت کے طور پہ اپنی لونڈی کو رکھوایا تھا ابو عثمان حیری کے پاس۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو شیخ کی ایک دن اس لونڈی پر نظر پڑ گئی، شیخ کو ان سے محبت ہوگی اور دل ان کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ تو شیخ نے جو ان کے اپنے شیخ تھے ابو حفص حداد، ان کو اپنی ساری حالت بتائی۔ تو ان کے جو شیخ تھے ابو حفص حداد، انہوں نے ان کو جواب میں یہ فرمایا کہ تم رے شہر کے اندر سفر کرو اور شیخ یوسف کی صحبت حاصل کرو۔ تو چنانچہ یہ جو شیخ ابو عثمان حیری تھے، یہ رائے تشریف لیے اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی شیخ یوسف کا گھر کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے ان کو ملامت کرنی شروع کر دی اور کہا کہ آپ جیسا متقی آدمی ایسے بدبخت فاسق آدمی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ تو فاسق آدمی ہے، آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ جب شیخ ابو عثمان حیری نے یہ والی بات سنی تو نیشا پور واپس لوٹ آئے اور اپنے شیخ کو سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ رائے واپس جاؤ اور شیخ سے ملاقات کرو، جن کا بھی اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو عثمان حیری نے دوسری مرتبہ سفر کیا رائے شہر کا اور لوگوں سے شیخ یوسف کے گھر کے بارے میں پوچھا، اور لوگ جو ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کی بالکل پرواہ نہ کی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ شراب خانے والے محلے میں رہتے ہیں، یعنی اس محلے میں جہاں پر شراب فروخت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ شیخ ابو عثمان حیری یہ تشریف لائے ہیں، شیخ یوسف کے پاس سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ان کی تعظیم کی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا اور دوسری جانب ایک شیشی تھی جو کسی چیز سے بھری ہوئی تھی اور اس کا رنگ اور کلر ایسا تھا گویا کہ اس کے اندر شراب ہو۔ تو شیخ ابو عثمان نے پوچھا کہ آپ کا یہ گھر اس محلے میں شرابیوں والے محلے میں، شراب فروخت کرنے والے محلے میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ایک ظالم نے ظلماً ہمارے ساتھیوں سے گھروں کو خریدا اور ان کو شراب خانہ بنا دیا، لیکن وہ درپے نہیں ہوا میرے گھر کو خریدنے میں، یعنی اس نے دوسروں پر تو ظلم کر کے ان کے گھروں کا شراب خانہ بنا دیا، لیکن اس نے میرا گھر خریدنے کی کوشش نہ کی ظلم کے طریقے پر۔ تو پھر شیخ ابو عثمان حیری نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ شراب کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے یہ تو میرا صلبی بیٹا ہے، یعنی یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، اور بہرحال یہ جو شیشی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شراب نہیں ہے بلکہ یہ سرکہ ہے۔ تو پھر شیخ ابو عثمان نے پوچھا کہ بھئی آپ اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ اس طریقے سے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں؟ ظاہر ہے اور تہمت والی جگہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ میرے بارے میں بھروسے مند اور امانتدار ہونے کا اعتقاد نہ رکھیں اور میرے پاس اپنی لونڈیوں کو ودیعت نہ رکھوائیں، اور تاکہ میں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو مطلب یہاں پر یہ جو شیخ یوسف تھے ان کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ ابو عثمان حیری کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ لونڈی کے ساتھ کس طریقے سے محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ والی بات ہوئی تو شیخ ابو عثمان بہت زیادہ شدید روئے اور ان کو بہت زیادہ رونا آیا کہ میں نے یہ کس طریقے کی حرکت کر لی ہے کہ میں ایک لونڈی کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ شیخ نے جو مجھے یہاں پر بھیجنے کا حکم دیا تھا تو شیخ کا کیا ارادہ تھا۔ تو آگے سے فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کے احوال اسی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کا چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور درست ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بذریعہ کشف بھی بہت سی باتیں کھول دیتے ہیں۔